مکرم بشیر احمد صاحب لاہور پاکستان سے آپ نے ہمیں ایک تفصیلی ای میل بھجوائی ہے، پروگرام پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے 4 سوالات پوچھے ہیں، وہ مرحلہ وار ہم ان کو پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو وقت ہے اس لحاظ سے شاید آپ کا ایک سوال ہی پیش ہو سکے گا۔ میں محترم ظہیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان نے جنبی حالت میں کوئی کپڑے پہنے ہوں لیکن ان پر کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو تو کیا نہا کر جو ہے انسان وہی کپڑے پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی، اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ بالکل پڑھ سکتا ہے اور انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے محترم کالوں صاحب نے اس موضوع پہ خاتون کے سوال پر کہ کیا وہ حائضہ ہونے کی حالت میں اگر اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے تو کیا وہ نہا کے اسے پہن سکتی ہے، تو یہی بڑے دلائل کے ساتھ بتایا تھا کہ پڑھ سکتی ہے۔ اور جہاں تک احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ جنبی حالت میں تھے اور بعد میں انہوں نے اس پہ اگر کوئی نجاست نہیں لگی تھی تو وہ پہن سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لباس سے جس پہ نجاست لگی ہوتی تھی اس کو پانی سے دھو دیتی تھی، اتنے حصے کو، اور حضور اس کو استعمال کرتے تھے، اور بعض اوقات اس میں پانی کے دھبے دھونے سے داغ پڑ جاتے ہیں، وہ داغ ہوتے تھے اور حضور اس کو پہن کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس قسم کی حدیث ملتی ہیں۔ اس لیے اگر اصل بات یہ ہے کہ اس کپڑے کے اس حصے کو جس پہ نجاست لگی ہے وہ انسان کے مرد کی نجاست ہے یا عورت کی ہے، وہ حائضہ کی نجاست ہے یا جنبی کی ہے، وہ اگر اتنے حصے کو دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑا، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس کو نجاست نہیں لگی، مثال کے طور پہ ایک جنبی تھا، اس نے احتلام ہوا اور اس نے وہ کپڑے بدل لیے، اور صبح جب اس نے نہا کے جب وہ غسل کیا، اس نے پاک ہوا، تو انہی کپڑوں کو جو اس نے دراصل جس پہ کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی، انہیں پہن کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے حدیث سے مثال دے کے بتا دیا ہے کہ اگر لگی بھی ہے تو تب بھی اتنے حصے کو صاف کرنا، مقصد جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا ہے۔ نہ انسان پر کوئی فرق پڑ جاتا ہے کہ ایسی حالت کے بعد، اور نہ ہی اس کپڑے پر۔ اور مجھے یاد ہے کہ جناب کالم صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسے توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو طہارت اور پاکیزگی ہے اصل، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے جس قدر ممکن ہو، لیکن بلا وجہ کے شک شبے اور وساوس اور توہمات سے بچنا چاہیے ہمیشہ۔ اسی لیے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا ایک قوم جو ایمان لائی، تو اس نے کہا کہ ہم مویشی وغیرہ پالنے والے جانور انسان ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ ان کا دودھ دھوتی ہے، گوبر اور پیشاب کا بعض اوقات چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں نماز معاف کر دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، نماز معاف نہیں ہو سکتی، جیسے بھی ہوتے ہیں اس طرح صفائی کا خیال رکھتے ہوئے انسان کے کام کاج میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات آپ کی کہ توہمات میں نہیں انسان کو پڑھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔